الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، ہمارے یہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ سعودی عربیہ کا تمام علاقہ بے آب و گیا صحرا پر مشتمل ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں یہ تمام تر تصورات غلط ثابت کرائے گئے کہ کس طرح اللہ چاہے تو طاقت کے ساتھ ایسے معجزات دکھاتا ہے کہ صحرا پر نظر آنے والا پورا علاقہ ایک ہی سیکنڈ میں دریائے عرفانی علاقے کا منظر پیش کرنا شروع کر جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت کو دیکھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ اسی طرح کی روزانہ کی ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستو، کچھ عرصہ پہلے سعودی کے علاقے افری باطل صحرا کے بیچوں بیچ ایک گڈھے کی ویڈیو کافی وائرل ہوئی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں کی ریت چونکہ نرم تھی، چنانچہ زمین کافی اندر دھس چکی تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے یہاں یہ گڑھا کیوں پیدا کیا ہے۔ حجاز مقدس کی زمین کے صحراؤں میں جا بجا ایسے گڈھے نمودار ہوتے رہتے ہیں اور اللہ کی جانب سے ان کی تخلیق کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی یہاں موسلا دھار بارش برستی ہے، تھل دل ایک ہو جاتا ہے۔ صحرا میں جب یہ گڈھے بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کرتے رہتے ہیں اور بارش کا وہ پانی جو یوں ہی چلا جاتا ہے، ہزاروں گیلن پانی زیر زمین میں اسٹور ہوتا چلا جاتا ہے۔ زیر زمین پانی کا لیول بھی برقرار رہتا ہے۔ چنانچہ خشک موسم کے دوران جب یہ سیرے علاقے میں پانی کی تلاش میں کھدائی کی جاتی ہے تو پانی میسر ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، جب ان علاقوں میں بارشیں ہوتی ہیں تو کیا منظر نظر آتا ہے؟ ذرا اس ویڈیو میں دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بعد بارش ایک چٹان سے کتنی تیز رفتار سے پانی نکل رہا ہے اور وسیع سارے علاقے میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے کہ وہ ان صحرائی علاقوں میں وہ توازن، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے کہ وہ ان صحرائی علاقوں میں فطرت کا وہ توازن برقرار رکھتا ہے جو زندگی گزارنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ان علاقوں پر جب اللہ کی رحمت کا پانی برستا ہے تو بعض اوقات یہ پورا علاقہ دریا کا منظر پیش کرتا ہے، اور جب قریبی آبادیوں کو خطرہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو دیکھیے کس طرح اس برساتی نالے کا باندھ توڑا جا رہا ہے۔ یہ علاقے جو کچھ سمے پہلے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہوتے ہیں، بارش کے بعد پانی اتنا میسر آ جاتا ہے، اسے وہ صحرائی علاقے میں چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک نظر اس بے آب و علاقوں کو دیکھیے اور دوسری طرف میں یہاں دریا کی صورت میں بہتے اس پانی کے بہاؤ کو۔ اللہ رب العزت کی قدرت کی یہ رنگینیاں ہیں جو آپ کو حیران کرتی ہیں، ورنہ صحراؤں میں ایسے منظر دیکھنے کو کہاں ملتے ہیں کہ برف پڑی ہو اور اونٹوں کا ریوڑ چل رہا ہو، اور صحرا کی سرزمین پر بچھی ہوئی برف دیکھو اور اس پر کس طرح اونٹوں کا ریوڑ کس طرح دھند کے اندر غائب ہوتا ہے۔ بنا اختیار آپ اس آیت کو پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود کو احسن الخالقین پکارتا ہے، یعنی بہترین تخلیق کرنے والا۔ اہل نظر کے خیال میں موسمیاتی تبدیلی میں بھی بے شمار نشانیاں چھپی ہیں، اور ان میں سے کچھ علامت تو قیامت اور اس زمین کے خاتمے کا اشارہ کرتی ہے۔ صحیح مسلم میں اللہ کے آخری رسول سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے عرب کی سرزمین دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ کون سوچ سکتا تھا کہ سرزمین عرب کے صحرا کے خشک پہاڑ کہ جسے اللہ رب العزت نے خود ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بے آب و گیا قرار دلوایا، وہ سبزہ سے لہرا اٹھے گی۔ چنانچہ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ اور موسمی تبدیلی کے نعرے بجنے لگے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سعودی میں بے موسم بارش ہونی شروع ہو گئی ہے۔ سعودی میں ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر صحراؤں کو سرسبز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان صحرا کے علاوہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سارا علاقہ سرسبز بنتا جا رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے خلائی تحقیقات کے ادارے نے ناسا نے خلا سے سعودی کی ایک تصویر شیئر کی تھی جس میں 1987 سے لے کر
2012 تک آپ تصویر میں ہی ایک واضح تبدیلی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے صحرائے سعودی پر سبز ہوتا جا رہا ہے، اور ان موسمی تبدیلیوں اور جدید ٹیکنالوجی سے جو کام لے کر جو کمالات دکھائے جا رہے ہیں، اس بات سے ہی اندازہ لگائیے کہ وہ ملک جہاں ٹھیک طرح سے فصلیں بھی نہیں اگتی تھی، اب وہ بھی سعودی آج دم دم کی پیداوار میں خود کفیل ہوتا جا رہا ہے۔ وہ صحرائے عرب جہاں لوگ پانی کی ایک ایک گھونٹ کے لیے میلوں چلنا پڑتا تھا، اب وہاں سیلاب آنا عام بات ہے، اور ان سیلابوں کو روکنے کے لیے حکومت مجبور ہو گئی، جس سے مزید نہریں نکالی گئی جو آگے جا کے بے آب و گیا علاقوں کو سیلاب کرائیں گی۔ وہاں پر فصلیں اگیں گی اور خشک اور بنجر پہاڑ پر بھی سبزہ اگنا شروع ہو جائے گا، اور یوں وہ پیش گوئی اپنے تکمیل مرئی سے گزرنے لگی کہ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں سرزمین عرب پھر سے سرسبز ہو جائے گی۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تمام ٹائلوجسٹ اور ماہرین آثار قدیمہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ کسی زمانے میں سرزمین سعودی عرب سرسبز ہوتی تھی۔ اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ پر غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے پھر سے سرزمین عرب پھر سے سرسبز ہو جائے گی، یعنی یہاں پر پھر سے پر غور کرنا چاہیے کہ جن میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ زمانہ قدیم میں یہ بھی علاقہ پانی سے بھرپور اور سرسبز ہوا کرتا تھا۔ 2014 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک ٹیم نے سعودی کے صحراؤں کی تہ میں حیران کن دریافت کی تھی۔ محققین ہاتھیوں کی نسل کا تقریباً 3.25 لاکھ کا سال پرانا ہاتھی دان دریافت کیا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا تھا کہ یہ اس بات کا روز روشن ثبوت ہے کہ ایک دور میں یہاں پر زمینوں میں گھوما کرتے تھے، کیونکہ صحرا جیسی جگہ پر ہاتھیوں کا ہونا ناممکن میں سے صحرا کی سطح کو کھرجنے سے بیلن کوئرین آثار قدیمہ نے ایک سرسبز اور نمو نشائد ڈھونڈے تھے جہاں بڑے بڑے جانور لاکھوں سال پہلے گھومتے اور اپنی خوراک ڈھونڈا کرتے تھے۔ ان منصوبے کے رہنما پروفیسر مائک پیٹر کا کہنا تھا کہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے معلوم کیا کہ عرب کے صحرا میں 7000 سے زیادہ جھیلوں کے نشانات ہیں اور ان میں زیادہ تر سعودی میں ہیں۔ پروفیسر مائک کے مطابق عرب کے علاقے پہلے سرسبز علاقے ہوا کرتے تھے، مگر ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ بے آب و علاقے بن گئے۔ مگر اب پیارے دوستوں، موسمیات اور اسکالر موسمیات کی تبدیلیوں کے اثرات آئندہ 14 سال میں عرب خطے پر ہونے کی بیروما باتیں بھی کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق وہ علاقے جہاں پر عام طور پر درجہ حرارت کم رہتا ہے وہاں گرمی میں اضافہ ہوگا۔ گرمی اور خشکی کے بجائے سردی، بارش اور برف باری کی بجائے عرب اور سعودی عرب خطے میں تبدیلیاں تیزی سے ہوں گی۔ درجہ حرارت میں اضافے کے باعث پہاڑوں میں برف جمنے والی برف پگھل کر نہروں کے وجود میں آئے گی اور صحرے عرب پر زمین سبزاروں میں تبدیل ہو جائے گی۔ عالمی موسمیات تنظیم کی رپورٹ کے مطابق عرب خطے میں ہونے والی موسمیاتی تبدیلی سے پانی کی خزائیں میں معمولی اضافہ ہوگا، بالخصوص ان علاقوں میں جہاں پانی کی قلت کی وجہ سے کاشتکاری میں دشواری کا سامنا رہتا ہے۔ اب وہاں مصلیات ختم ہو جائیں گی۔ اس کی ایک مثال موصول البارشوں سے تحفہ پہاڑی علاقوں میں سلسلے کا سرسبز ہونا ہے، جہاں رہنے والے کے اشغاروں کا ماننا ہے کہ اب وہ ایسے پھل جو پہلے نہیں اگا پاتے تھے اب آسانی سے ان پھلوں کی کھیتی کر لیتے ہیں۔ اسے کیول سعودی میں دمدم کی کاشت کے لیے بڑے پیمانے پر منصوب فارم تیار کیے جاتے ہیں، لیکن پانی کی کمی کی وجہ سے دمدم کی کاشت پر آنے والی لاگت میں کافی اضافہ ہو جاتا تھا، مگر ان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے کاشتکاری کے میدان میں بہتری آئی ہے اور اب سعودی عربیہ دمدم کے معاملے میں خود کفیل ہو چکا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تمام نشانیاں اسی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ جس قول صادق ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے نام واضح پیغام دیا تھا۔ ہمارے سیشن کا مقصد ان مزید مظاہرات قدرت کو آپ تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان کی سائنسز اور اسلامی توضیحات بھی آپ کے سامنے پیش کرنا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔
लीजिएगा। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे गुजारिश करते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो रेड बटन पर क्लिक करके साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मजीद आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।